ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کی نورانیت، آپ کا حسن و جمال، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ دعا ہے اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ مجھے سنا کر، آپ کو سن کر، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے سورۃ الاحزاب کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، یا ایہا النبی، اے میری غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا، بے شک ہم نے، ارسلنا کا، آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، گواہی دینے والا بنا کر۔ کیا بنا کر؟ گواہی دینے والا بنا کر۔ ومبشرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ وداعیا الی اللہ، تم خدا کی طرف بلانے والے ہو، دعوت دینے والے ہو۔ وسراجا منیرا، اور روشن چراغ ہو، روشن چراغ ہو۔ مبشر المؤمنین، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، بأن لہم، خدا کی طرف سے، من اللہ فضلا کبیرا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ مومنوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل کریم ہے۔ یہ ہے جی تلاوت کیے ہوئے الفاظ، ان کا آسان اور سادہ الفاظ میں ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا۔ چونکہ موضوع آپ سماعت کر چکے ہیں، جو آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو تلاوت کی ہوئی آیتوں کے اندر اللہ نے روشن چراغ کہا۔ لوگ اس سے مراد سورج بھی لیتے ہیں، چاند بھی لیتے ہیں، لیکن چونکہ بات کملی والے آقا کی ہے تو اس سے مراد پھر آقا علیہ السلام کی ہی ذات ہوگی۔ اور یہاں فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی ہر گھر میں چلی جاتی ہے، محبوب آپ کا حسن کوئی تھوڑا تو نہیں نا، اور جو آپ کے قدموں سے خیرات لے کے چمکتا ہے وہ تو روشنی ہر ایک کو دیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ پھر جس کے صدقے ملی ہے اس محبوب کا عالم کیا ہوگا۔ دوسری بات، اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کائنات میں تشریف لائے، اور یہ چاند بن کے تشریف لائے، روشنی بن کے، چراغ بن کے، نور بن کے آئے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ آپ کا آنا یہ بس خوشخبری مومنوں کے لیے ہے۔ کیوں جی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا خطاب کا انداز دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب محبوب کو کائنات کے لیے بھیجا تو کہا آپ جس کا میں رب العالمین ہوں، اس کے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن جب باری آئی خوشی کی، اللہ فرماتا محبوب ساری دنیا نہیں، بس مومن، بس مومن، خوشخبری بس مومنوں کے لیے ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں من اللہ فضلا کبیرا، یہ آپ کا آنا، یہ خوشی منانا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کبیر ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ یہ جو ہے جی آپ کی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تھوڑی سی وضاحت، اب اس کی جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو جو حسن دیا تھا وہ نمکین تھا، میٹھا نہیں تھا۔ میٹھے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں، نمکین سے نہیں آتے۔ جب لوگ ایک مرتبہ کریم مصطفیٰ کو دیکھتے، پھر بار بار دیکھنے کی طلب پیدا ہوتی تھی۔
ایک مرتبہ جو محبوب کو تک لیتا تھا تو پھر اس کی طلب اور بڑھ جاتی، 2 بار دیکھتا پھر اور بڑھتی، 3 بار دیکھتا اور بڑھ جاتی، یہ پھر جب لو لگ جاتی پھر جب تک مصطفیٰ کو دیکھ نہیں لیتے تھے چین آتا ہی نہیں تھا۔ کیوں جی؟ 1000 نشے ہیں تیری ایک ادا میں، 1000 نشے ہیں تیری ایک نگاہ میں، ساقی تیرا کھلا ہے میں کھانا پلا نہیں دیتا، ساقی تیرا کھلا ہے میں کھانا پلا نہیں دیتا۔ اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن تھا وہ نمکین تھا، اور جس حسن کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی، والضحیٰ، محبوب مجھے قسم تیرے چہرے کی، قسم تیرے چہرے کی۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو بات بڑی اہم ہوتی ہے، وہ بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے حسن و جمال کی قسم اٹھائی اور کائنات والوں کو ریزن بتا دیا، میرے محبوب کا جو حسن ہے، چمکتا ہوا چہرہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں 14ویں رات تھی تو میں مدینے کے بازاروں میں نکلا، میں مدینے کے بازاروں میں نکلا، رات تھی تو میری نگاہ نہ آسمان پہ پڑی، 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہے، فوراً خیال آیا، عاشق مزاج بندے تھے نا، لو لگی ہوئی تھی، مصطفیٰ کو دیکھا ہوا تھا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ کیوں جی؟ اللہ کرے یہ لذت آپ کو محسوس ہو، اللہ کرے یہ ذائقہ آپ کی روحوں میں اترے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہیں میری سرکار ویسا نہیں۔ لوگ تو مثل تلاش کر رہے ہیں، رب نے سایہ ہی نہیں بنایا۔ کیوں جی؟ جیسے ہیں میری سرکار ویسا نہیں کوئی۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کاش یہ تو آسمان کا چاند ہے، کاش یہاں مدینے کا چاند بھی ہوتا، کاش یہاں مدینے کا چاند بھی ہوتا۔ یہ ایسے ذہن میں خیال آیا ہی تھا، غلام محبوب کے بارے میں سوچے یا تڑپے اور محبوب کو خبر ہی نہ ہو، یہ کیسی بات ہے؟ یہ میں وضاحت پچھلے جمعے کر چکا ہوں۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ کیوں جی؟ ہم یہاں سے پڑھیں وہ، سارے کہہ لو، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام بازار میں نکل آئے، کہا جابر یہاں خیر سے کھڑے ہو؟ کہا بس حضور میں چاند دیکھ رہا تھا۔ تو کہا پھر کوئی خیال بھی آیا ہوگا پھر کوئی خیال بھی آیا ہوگا؟ کہا جی آقا خیال آیا ہے، کاش یہاں مدینے کا چاند بھی ہوتا۔ کہا پھر آ گیا دیکھ لو۔ ایسے دیکھا مدینے کے چاند کو، پھر آسمان کے چاند کو، پھر آسمان کے چاند کو، پھر مدینے کے چاند کو۔ کہا جابر یہ تکنا بار بار آسمان پہ اور نیچے کیوں ہے؟ کہا حضور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آسمان کا چاند سونا ہے یا مدینے کا چاند سونا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کہا حضور میری محبت یہ کہتی ہے آسمان کا چاند بھی قدم مصطفیٰ سے خیرات لے کے چمکتا ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند کے مکھ پہ داغ ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ چاند کے مکھ پہ داغ ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ چاند بھی اتنا سونا نہیں جتنی سونی میرے مصطفیٰ کی ایڑی ہے۔ ہم چہرے سے مشابہت نہیں دیتے، چاند بھی اتنا سونا نہیں جتنے سونے میرے مصطفیٰ کے نلین پاک ہیں۔ کیوں جی؟ اگر میں مبالغہ نہ کروں، چاند بھی اتنا سونا نہیں جتنا مصطفیٰ کا بلال سونا ہے۔ کیوں جی؟ ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال ادھر آؤ، مفہوم حدیث بلال آئے، ایسے ہاتھ باندھ کے کریم آقا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب فرمایا پریشان نہ ہونا، لوگ کہتے ہیں کہ بلال کالا ہے، حبشہ کا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رنگ و روپ کو نہیں دیکھتا،
اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ بلال جتنا دل تیرا صاف ہے نا ایسا کسی کا بھی نہیں، جتنی محبت اللہ اس کا رسول تجھ سے کرتا ہے نا کسی سے بھی نہیں کرتا۔ اس لیے رنگ و روپ میں کچھ نہیں پڑا ہوا، یہ صرف دل کی بات ہے، من صاف ہونا چاہیے۔ تن تو ہر کتے بھی جو ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں پانی میں اپنا آپ دھو لیتے ہیں، اس لیے بات یہ نہیں ہے، بات تن کی تو ہے ہی نہیں، بات تو من کی ہے، بات اندر کی صفائی کی ہے۔ اندر صفائی ہوگی تو مصطفیٰ جیسا کوئی بھی نہیں لگے گا، کیوں جی اندر صفائی ہوگی تو حضور جو ہے وہ نور بھی لگیں گے، بشر بھی لگیں گے۔ اندر صفائی ہوگی تو حضور کی مثل تو کیا، حضور کا سایہ بھی جو ہے اس پر بھی ایمان آ جائے گا کہ ان کا سایہ بھی نہیں تھا۔ تو یاد رکھیے گا اندر صفائی ہوگی تو مصطفیٰ کی شان سمجھ آئے گی، اندر صفائی نہیں ہوگی حضور کی شان سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آگے سنیے، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کہاں کہاں سے دلیلیں پیش کریں۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب میں کملی والے آقا کو لائی نا میں تو غریب تھی، کیوں جی میں تو غریب تھی، ماڑی تھی، میں نے کبھی رات کو چراغ جلایا ہی نہیں، چراغ میں تیل ہی نہیں ہوتا تھا، تیل لانے کے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ کہتے جب میں کملی والے آقا کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی نا میں نے اپنے کریم محبوب کو بہترین مسند لگا کے ایسے رکھا، میرا سارا گھر روشن ہو گیا، میرا سارا گھر جو تھا وہ منور ہو گیا، چراغ روشن ہو گیا جیسے سارا گھر، اور کلی ککھوں کی تھی۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی سوراخ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر سے روشنی باہر جاتی ہے۔ گھر میں لائٹ جلائی ہوئی نا، رات کا اندھیرا ہو تو پھر شعائیں باہر جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں نا۔ اسی طرح حضرت اماں حلیمہ کی کٹیا سے باہر جو تھا وہ جانے لگی روشنی۔ دائیاں آئی، کہا حلیمہ کل بھی دیکھا تھا آج بھی دیکھا ہے، تو ساری رات چراغ دیا جلا دیتی ہے، تجھے پتہ نہیں تیل کتنا مہنگا ہے، کہاں سے پیسے لائی ہے، اتنی امیر ہو گئی ہے تو رات کو سونا ہوتا ہے، تیری شعائیں باہر نکلتی ہیں۔ حضرت اماں حلیمہ کہتی ہیں یہ چراغ کی روشنی نہیں، یہ میرے بختوں کی روشنی ہے، یہ چراغ کی روشنی نہیں، آ کے دیکھ لو، یہ میرے مصطفیٰ کی روشنی ہے۔ وہ کسی شاعر نے دو لفظ کہے ہیں بڑے کمال کے ہیں، سچ دسنی حلیمہ ڈاچی کیوں نے رک دی، جیویں جیویں روکے جائے قدم چک دی، لال آمنہ دا سینے نال لائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو، تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں، اور تساں چکیا نہیں اینو تے یتیم جان کے، میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے، تساں چکیا نہیں اینو تے یتیم جان کے، میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے، محبوب اللہ دا میں سینے نال لائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو۔ کہا آ کے دیکھو، دائیاں کہتی ہیں ہمیں دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی، کیا دیکھتی ہیں جس کو ہم نے اٹھایا نہیں اس محبوب کی روشنی نے کمرے کو روشن کر دیا ہوا ہے، سارا گھر منور کر دیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں میں رک کے بات کرنا چاہتا ہوں، دائیوں نے یتیم سمجھ کے نہیں اٹھایا بلکہ میرے مصطفیٰ نے انہیں پسند ہی نہیں فرمایا، میرے حبیب نے انہیں پسند ہی نہیں کیا، انتظار میں تھے کریم آقا اماں حلیمہ سعدیہ کے، کیونکہ وہ تڑپ رہی تھی، کیوں جی اس لیے وہ نور تھا حضرت اماں حلیمہ سعدیہ گھر میں، کملی والے آقا علیہ السلام حضور کا نور تھا۔ اور آگے سنیے، اس سے بھی آگے چلے جائیے، ہم حضرت حسان بن ثابت سے پوچھ لیتے ہیں حضور آپ ہی بتائیے حضور کا حسن کیسا تھا، کہی ہے سبحان اللہ۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، ذرا آج بس ویسے ہی آپ سادہ ہی جمعہ سنیں گے آج، لیکن آپ نے میرا ساتھ ضرور دینا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت حسان کہتے ہیں
محبوب پتہ کتنے سونے ہیں، کتنا حسن ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. وہ کیا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. کہا حضور جتنے سونے ہیں میری آنکھ نے زندگی میں نہیں اتنا سونا دیکھا، اور کسی ماں نے ایسا خوبصورت جنم ہی نہیں دیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک. سونا نہ ہونا بھی تو عیب ہے نا، کسی کا سونا نہ ہونا بھی تو لوگ، اس لیے تو ہم رشتے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یہ سونا نہیں، یہ وہ ہے، یہ ہمیں باتا نہیں. لوگ بیٹیوں کو رد کر دیتے ہیں، بیٹے چھوڑ جاتے ہیں، یہ سونا نہیں، رشتہ نہیں ہم نے کرنا. لیکن سنیے، یہ سونا نہ ہونا بھی تو عیب ہے نا. حضرت حسان کہتے ہیں آقا یہ بھی صفت آپ کے اندر ہی ہے کہ آپ کائنات سے سونے بنائے گئے ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو پوچھ پوچھ کے بنایا ہوگا. محبوب بتائیے زلفیں کیسے بنائیں؟ محبوب آپ کی زلفوں کا سٹائل کیسا ہو؟ محبوب آپ کے چہرے کا انداز کیسا ہو؟ حسن کا رخسار کا حسن کیسا ہو؟ جو ہے وہ انداز بیاں کیسا ہو؟ اور حسن کس طرح کا بنایا؟ نبی کریم. اب سنیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے باہر سیر کرنے کے لیے. کوئی مسافر تھے، ان کے پاس سرخ رنگ کا اونٹ تھا، پسند آ گیا. سرخ رنگ کا اونٹ تھا، کیا ہو گیا؟ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جس کے سامنے اس کے نبی کا ذکر ہو اور ذکر بھی حسن کا ہو اور اس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے، پھر وہ دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. زبردستی تو میں آپ کے ساتھ کر نہیں سکتا کہ لازمی سبحان اللہ کہو، لازمی نعرے مارو، لازمی یہ کہو. بات ہے محبت کی، سینے میں اتر آئی ہے تو خود ہی نکلے گی. سبحان اللہ. سیر کرنے کو کریم آقا نکلے، جب سیر کرنے کو نکلے ایک اونٹ پسند آیا. آپ نے فرمایا او صاحب بیچتے ہو؟ کہا بیچتا تو میں نہیں، لیکن آپ کہتے ہو تو دے دیتے ہیں، آپ کہتے ہو تو بیچ دیتے ہیں. کہا کتنے کا؟ جی اتنے کا. کہا ابھی تو میں نکلا ہوں سیر کرنے کے لیے، مجھے اونٹ دو، میں گھر لے جاتا ہوں، پیسے تیرے آ جاتے ہیں. کچھ لوگ خیمے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے اونٹ دیا، حضور نے نکیل پکڑی، چلے گئے. پیچھے تکتا رہا جب تک حضور آنکھوں سے اوجل نہیں ہوئے. پیچھے سے میں قربان تیری ٹور پہ، میں قربان تیری ٹور پہ، میں قربان تیری ٹور پہ، تیرے بولنے کا عالم کیا ہوگا؟ میں قربان تیری ٹور پہ، تو بولنے کا عالم کیا ہوگا؟ تو دیکھتا ہے تو نور کی لائٹیں نکلتی ہے، تیرے بدنے کا عالم کیا ہوگا؟ انداز تیرا کیسا ہوگا؟ سنیے. پھر حضور چلے گئے پیچھے سے. او یار وہ ایک اجنبی تجھ سے اونٹ لے گیا، اتا پتا بھی نہیں پوچھا، کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی. کہا یار میں کیا کروں، میں نے بیچنا نہیں تھا، ہم تو خود مسافر ہیں، ہم نے بیچنا نہیں تھا. جب اس نے آ کے پوچھا نا، میں تو اس کا چہرہ ہی تکتا رہا، میں تو ان کا چہرہ ہی تکتا رہا، اتنا سونا چہرہ. کہا دوسرا بولتا ہے ہم نے کیا انکار کرنا تھا، جب بولتے تھے ان کے سامنے والے دونوں دانتوں سے لائٹ نکلتی تھی، وہ سامنے والی دیوار پہ پڑتا تھا. ہم تو ان کے حسن کا جو ہے وہ انداز دیکھتے رہے، ہم تو ان کے نور کی جو شعائیں، جو لائٹیں نکلتی تھی، ہم تو وہی تکتے رہے. کہا چلے. وہ آپ کا پاس معاذ اللہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا. اندر ایک عورت بیٹھی تھی خیمے کے اندر. اس نے کہا خبردار، قافلے والوں میں سے تھے. کہا خبردار، کسی نے کہا ہتھیا کے لے گیا، اگر وہ نہ واپس آیا تو اونٹ کے بدلے اونٹ میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس کی انا ضامنۃ، میں اس کی ضامن ہوں. کہا اچھا بھی تو جانتی ہوگی؟ کہا واللہ باللہ تاللہ میں بھی اسے نہیں جانتی. کہا بھئی گواہی تو ہوتی ہے جاننے والے کی، گواہی تو ہوتی ہے جاننے والے کی. اس لیے
جو ہے وہ کسی چیز کے بدلے چیز کی آفر تو وہ کرتا ہے جو جانتا ہو۔ کہا تو کیوں ضامن بنی ہے؟ کہا اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ اتنا میں نے خیمے کی اور سے دیکھا، پردہ اٹھا کے دیکھا جب سودا ہو رہا تھا، کہا اتنا سونا چہرہ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے۔ بس قرآن کھولیے، قرآن سے پوچھئے آقا کتنے سونے ہیں؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے۔ تیری شان جا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دن اے ہو شور ڈٹھا، پر اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا، اساں ہور ڈٹھا۔ میاں محمد بخش بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ آئے آپ کو ملنے کے لیے۔ کہا جی ہم نے محمد کو ملنا ہے۔ کہا جی بیٹھو میں آئی ہوں۔ جب بیٹھے تو لوگ ہاتھ پاؤں چومنے لگے، بڑی محبت کرنے لگے۔ دل میں خیال آیا میاں محمد بخش یہ سچی مچی نہ سمجھ لیں۔ وہاں قلم اٹھی تو شعر لکھا، میں محمد ٹھگ تے میں محمد ڈاکو تے میں محمد چور، اوے جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہور۔ میں محمد ڈاکو تے میں محمد چور، جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد۔ او میں کمینہ، میں گنہگار، میں سیاکار، میری کوئی حیثیت نہیں، خدا کے لیے مجھے اتنا پروٹوکول نہ دو، وہ تو شان آمینہ کے لال کی ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے ترکڑی پکڑی ہوئی ہے جی اس سے آگے ماننا تو شرک ہو جائے گا، وہ شرک جائے، اس طرح محبوب کو ماننا ہے تو شرک ہو جائے گا، باڑ میں جائے۔ اس کو اس طرح ماننا شرک نہیں ہوتا، یہ محبت کی علامت ہے۔ نہ قرآن کہتا ہے شرک ہوتا ہے، نہ حدیث کہتی ہے شرک ہوتا ہے، بلکہ یہ تو حضور کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ وہ امام محمد حسن شیبانی تھے بغداد کے بصرہ کے اندر، امام محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مناظرہ تھا کسی یہودی کے ساتھ، جذب القلوب میں لکھا ہے، ان کا مناظرہ تھا کسی یہودی کافر کے ساتھ، لوگ کھڑے ہیں، ہزاروں لوگ کھڑے ہیں جی آج مناظرہ ہے، اور حضرت امام حسن شیبانی لیٹ ہو گئے، یہودی عالم تھا وہ انتظار کر رہا تھا، تو آپ سواری سے نیچے اترے، سر پہ دستار، آنکھوں پہ چشمہ، ہاتھ میں چھڑی، کندھے پہ سفید رومال، سونا چٹا لباس، ایک محمد کا غلام آ رہا ہے، کملی والے آقا کا غلام آ رہا ہے۔ جب نیچے اترے ایسے پیدل سفر شروع کیا، حریف نے دیکھا تو کانپنے لگے، عیسائی یہودی کافر بولے اور حضور جی آپ تو ہمارے مناظر ہیں، اپنے حریف کو دیکھ کے کانپ رہے ہو، کیوں؟ آپ نے خاک مناظرہ کرنا ہے؟ کہا بات یہ نہیں، بات یہ ہے اس امت کا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے، بڑا محمد کتنا سونا ہوگا؟ اس امت کا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے، بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ میں تو یہ تک رہا ہوں، امام محمد حسن شیبانی قریب آئے، اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، آپ کا وصال ہوا، کچھ سال بعد آپ کا وصال ہوا، پورے بصرہ میں اعلان ہو گیا امام محمد فوت ہو گئے ہیں، کافر بھی آئے، عیسائی بھی آ گئے، چلو یارو بڑے کمال کے بندے تھے، ہم بھی شامل ہوتے ہیں جنازے میں، پڑھنا تو کیا بس جا کے کھڑے ہی ہو جائیں گے۔ تو کسی عیسائی کا جی چاہا کہ میں آگے بڑھ کندھا دوں، چہرہ ڈانپا مجھے کوئی پہچان نہ لے، امام محمد کی چارپائی کو کندھا دیا، اور جب چارپائی کندھے پہ آئی اس کی لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، اس کی لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، اور جتنے بھی لوگوں نے پھر وہ نکلا باہر، اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہوا، نکلا، اس نے اپنے اس مجمع میں بچے تلاش کیے، میرے بیٹے کہاں ہیں، میری اولاد کہاں ہے، میرا خاندان کہاں ہے، وہ سارے جو آ گئے تھے، کہا بڑھو آگے بڑھ کے، کندھا دو جا کے چارپائی کو، پھر جو ملا مجھے بتانا آ کے، پھر جو ملا تو مجھے بتانا۔ جیل میں کہتا ہے باب شاہی کوئی نہیں، اور گندی زبان سنبھال کے بات کر، یہ کیا ہے؟ جیل میں کہتا ہے باب شاہی کوئی نہیں، جب قرآن کہتا ہے اللہ نے عظمتیں دی ہیں، کیوں جی؟ امام محمد کی لوگ کہتے ہیں باب شاہی کوئی نہیں، مجھے بتا وہ جاہل آدمی، یہ اس امت کے بابے، ان کی جو ہے وہ جسم جو فوت ہو چکے ہیں اور ان کی چارپائی لگتی ہے کندھے کو،
تو اللہ ایمان دیتا ہے۔ تصور کر جب زندہ ہوں گے تو کیا دیتے ہوں گے؟ کیوں جی؟ کچھ بات کو سمجھے؟ اس کو یوٹیوب پہ نہ سنا کریں، یہ جاہل سا آدمی ہے، بیوقوف سا آدمی ہے، یہ کسی سازش کا حصہ ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ الگ سے اس نے اپنا جو ہے وہ دربار لگایا ہوا ہے، اور جو چاہتا کرتا، کوئی حکومتی سطح پہ اس کو لگام دینے والا ہی کوئی نہیں۔ حال ہی میں اس نے معاذ اللہ بہت بڑی گستاخی کی ہے، یہ نبیوں کے بارے میں بہت بڑی گستاخی کی ہے، بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ کون کون سی گستاخی یار کریں بتائیں اس کی؟ اس لیے بہرحال ہمیں آگے سنیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام تھے، یہودی تھے، توریت انجیل زبور کا علم رکھتے تھے، جانتے تھے۔ تو ابو جہل مکے کے سردار ہے، کہا یار بات سن، بات یہ ہے اس دھرتی پہ سب سے بڑا عالم تو ہے، اس دھرتی پہ سب سے بڑا عالم ہے، پڑھا لکھا تو ہے، تو نہ مناظرہ کرتے ہیں، مناظرہ کر مسلمانوں کے نبی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں، تو آؤ نہ کرو مناظرہ۔ کہا ٹھیک ہے آتے ہیں۔ ٹائم فکس ہو گیا، دن مقرر ہو گیا۔ اس وقت کملی والے آقا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، عبداللہ بن سلام آئے، ایسے کم اندر داخل ہوئے، ایسے میرے محبوب نے نگاہیں اٹھائیں، عبداللہ بن سلام نے میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں دیکھا، پھر میرے مصطفیٰ نے بھی دیکھا۔ تصور کریں ہاں، جب حضور نے دیکھا ہوگا، قرآن کہتا ہے ہم نے ایسا محبوب تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہیں کتاب کا علم بھی دیتا ہے اور وہ تمہیں پاک بھی کرتا ہے، پاک نگاہوں سے۔ جب نگاہوں میں نگاہیں پڑی، عبداللہ بن سلام خاموش رہے، کوئی سوال نہیں کیا، بڑی دیر تک جو تھے وہ تکتے رہے۔ باہر آئے، ابو جہل کہا بتائیے جی کیا بنا؟ کہا چھوڑیے مناظرہ، کوئی فائدہ نہیں کرنے کا۔ کہا کیوں؟ کوئی فائدہ نہیں مناظرہ کرنے کا۔ کہا کیوں؟ سنیے، توجہ کیجئے میری بات۔ کہا کوئی فائدہ نہیں مناظرہ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا، جھوٹا بھی ہو اور سونا بھی ہو، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا سونا ہے یا پھر جھوٹا ہے۔ وہ سچا چہرہ ہے تبھی تو خوبصورت ہے، کیوں جی؟ رب نے وہ سچا ہی پن چھڑیا ہے جہاں وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اس لیے صاحب میرے کریم مصطفیٰ کی شان تو ورا الورا ہے، ان کا حسن تو کمال کا ہے۔ اب آگے سنیے، حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر نا ایک 8 سال کا بچہ تھا، 7 سال کا یہودی کا بچہ تھا، 8-10 سال کا۔ حضور جاتے تو کھڑا ہو کے نا حضور کو تکتا، حضور کے چہرے کو تکتا رہتا۔ حضور نماز پڑھانے نہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ 5 ٹائم یہاں سے نکلتے ہیں، ہاتھ باندھ کے ایسے دیکھتا رہتا۔ جب حضور مسجد میں نماز پڑھاتے تو مسجد کے اندر انٹر ہو کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے ایسے محبوب کو تکتا رہتا، اور ایسی بات بھی نہیں کہ محبوب کو پتا نہیں، کیوں جی؟ ایسی بات بھی کوئی نہیں کہ محبوب کو پتہ ہی نہیں۔ ایک میرا غلام، میرا عاشق میری محبت میں تڑپ رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا حضور کسی محاذ پہ چلے گئے 2-4 دن کے لیے، وہ غزوہ تھا یا کسی تجارتی معاملہ جو کچھ بھی تھا، حضور 2-3 دن یہاں سے چلے گئے۔ وہ بار بار مسجد میں آتا لیکن زیارت نہ ہوتی، لوگوں سے پوچھتا چپ کے یار کہاں گئے ہیں، کب تک آ جائیں گے؟ حتیٰ کہ ہوا کیا، یہ جو مرض ہے نا عشق والا، ہر کسی کو لگتا بھی نہیں، پھر لگ جائے پھر چھوڑتا بھی نہیں، جب چھوڑتا نہیں نا پھر ایسی منزل دیتا ہے کہ بندہ فنا، لوگ کہتے ہیں فنا ہو گیا، رب کہتا ہے بقا ہو گئی۔ ایسی منزل بندہ عبور کر لیتا ہے، ایسے مقام کو حاصل کر لیتا ہے، لوگ جو جنازہ پڑھ کے آ جاتے ہیں لیکن پھر اس کو بقا ہی بقا ہوتی ہے۔ آگے سنیے، پھر حضور واپس آئے، بچہ بیمار ہو گیا، بڑے طبیب، بڑے حکیم، بہت کچھ بڑے لوگ آئے، بیماری کا پتہ نہ چلا۔ انہوں نے کہا یہ جو مرض ہے نا لا علاج ہے، لا علاج مرض ہے تیرے بیٹے کو، تیرا بیٹا 2-4 دن کا مہمان ہے بس۔ حضور بھی تشریف لے آئے۔ باپ نے کہا بیٹا کوئی آخری خواہش ہو، کوئی آخری
سارے بولیے کوئی آخری؟ اگر ہم سے پوچھے کوئی، ہم کیا بتائیں گے؟ اگر بندہ ہم سے پوچھے جی آپ کی خواہش کیا ہے، ہم تو کہیں گے میرے پاس موٹر سائیکل ہے، کار مل جائے۔ کیوں جی؟ ہم تو کہیں گے، ہم تو ڈیمانڈیں کریں گے دولت کی، مال کی۔ وہ سوشل میڈیا کے اوپر نا ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ابھی بھی ہے، کہ ایک آدمی مائک لے کے جاتا ہے ہر بندے کے پاس، بچوں کے پاس، عورتوں کے پاس، جو اگر آپ کے سامنے ابھی نبی کریم آ جائیں تو کیا سوال کرو گے ان سے، کیا پوچھو گے اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو؟ لیکن اتنی محبت جوش مارتی ہے وہ جواب ہی نہیں دے سکتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اگر حضور آئے تو صحیح یار، کریم آگے سامنے آئے تو صحیح۔ کیوں جی؟ سفنے دے وچ ماہی ملیا، میں گل وچ پا لیا باواں۔ کیوں جی؟ سفنے دے وچ ماہی ملیا، میں گل وچ پا لیا باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھلا متا پھر بچھڑ نہ جاواں۔ آخری خواہش کیا ہے؟ کہا باجی پہلے وعدہ کیجئے مارو گے تو نہیں مجھے مارو گے تو نہیں؟ کہا بیٹا کوئی ظالم باپ ہے؟ کہا پھر میری خواہش یہ ہے مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ایک بار، بس ایک مرتبہ باپ نے ہاتھ اوپر کیا مارنے کے لیے، وعدہ کیا تھا نیچے کیا، چہرے پہ نقاب لیا، حضور کے دروازے پہ، اللہ کی عزت کی قسم حدیث پاک ہے، دروازے پہ دستک دی، میرے مصطفیٰ نے دروازہ کھولا، حضور نے فرمایا مجھے پتا ہے تو خود نہیں آیا، تجھے بھیجا گیا ہے۔ تو خود نہیں آیا، تجھے بھیجا گیا ہے۔ کہا حضور پھر قبول فرما لیں، انتظار میں ہے آپ کا عاشق۔ ہوا کیا پھر؟ میرے مصطفیٰ نے چند صحابہ کو ساتھ لیا، اندر چلے گئے۔ جب حضور دروازے پہ گئے، جب حضور گھر سے نکلے، اسرائیل بھی آگے جان قبض کرنے کے لیے، حالانکہ اسرائیل کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اسرائیل دروازے پہ کھڑے ہیں اس بچے کے جان قبض کرنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا اسے کہو میں تیری ملاقات کے لیے آ رہا ہوں۔ میرے حبیب کی زبان سے نکلا تھا کہ ملاقات کو آ رہا ہوں، تبھی تو اسرائیل وہاں کھڑا ہو کے انتظار کر رہا تھا۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا زندگی میں کبھی میٹھی نیند بھی سوئے ہو؟ کہا ایک رات، ایک رات بے فکرہ ہو کے میٹھی نیند۔ کہا وہ کون سی؟ کہا عزت کی رات، جب مصطفیٰ نے فرمایا تھا میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، امانتیں دے کر جس کی ہیں مدینے آ جانا۔ میں نے ماؤں سے کہا تھا آ حضرہ آج تو آ نہیں سکتی رات کو، کیونکہ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ مدینے آ جانا، جب تک علی مدینے پہنچ نہیں جاتا تو مجھے آ نہیں سکتی، میرے حبیب کی زبان سے نکلا ہے۔ تو حضرت اسرائیل وہاں انتظار، بچے نے دیکھا اسرائیل کو، دیکھا رونے لگا، کہا دو گھڑیاں رک جا تقدیرے، آج لگیاں توڑ نبالن دے۔ کیوں جی؟ دو گھڑیاں رک جا تقدیرے، آج لگیاں توڑ نبالن دے، میں خود جان حوالے کر دے سا، ذرا جان دا مالک تے آلن دے۔ میرے کریم نبی تشریف لائے، اسرائیل دروازے پہ کھڑے ہیں، بچے نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کا کھڑا ہو کے استقبال کروں، اٹھا گر گیا، اٹھا گرا، میرے مصطفیٰ نے آ کے سنبھال لیا، میرے قریب نے آ کے سنبھال لیا۔ آپ مزہ لے نہیں رہے میری بات کا؟ میرے کریم نے آ کے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا، میرے مصطفیٰ نے سینے لگا لیا، میرے مصطفیٰ نے سینے لگا لیا۔ ہجرت تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گینا، جی کر دے تین کھول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا۔ میرے کریم نے پکڑا، سینے لگایا، بچے نے ایسے جپھی ڈالی میرے کریم نبی کو۔ تصور کریں، یہ تصوراتی باتیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے بھی پھر جپھی ڈالی، سینے کے ساتھ سینہ لگایا، میرے مصطفیٰ کی بھی نگاہوں سے آنسو آ گئے۔ میرے حضور نے فرمایا اسرائیل کھڑا ہے، پہلے کلمہ پڑھو۔ اسرائیل انتظار میں ہے، حضور یہ کیا؟ ابھی کلمہ پڑھوں؟ کسی نے نمازیں کتنی دیر پڑھی، کسی نے قرآن پڑھا، عبادت کی، عمرے کیے، حج کیے، تو میری ابھی ایمان مسلمان تو ابھی موت؟ فرماتے ہیں تیرا ایمان کوئی تھوڑا چھوٹا تو نہیں نا، تو کلمہ تو پڑھ، مسلمان تو ہو۔ حتیٰ کہ ہوا کیا، الاختصار بچے کا وصال ہو گیا۔ باپ نے کہا جی حضور اس کو لے جائیں، یہ آپ کا ہی ہے۔ تو میں لے جائیں گے، ابو بکر غسل کا اہتمام کرو، کفن کا بندوبست کرو۔ جنازے کے لیے آئے، جنازہ پڑھایا، قبر کھودی گئی، میرے مصطفیٰ قبر میں اترے، کہا لاؤ لاؤ۔ جب ایسے لایا گیا تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ دیا گیا،
رونے کی آواز آئی دور. کہا یہ کون ہے؟ کہا حضور حضرت فاروق اعظم ہے. کہا ان سے پوچھو کیوں رو رہے ہو؟ پوچھا گیا تو اٹھے روتے روتے حضور کے پاس ہے. کہا حضور کاش یہ میت عمر بن خطاب کی ہوتی، کاش یہ میت عمر بن خطاب کے بیٹے عمر کی ہوتی، جس کو آقا اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے رکھ رہے ہیں. قبر کے اوپر مٹی ڈالی، حضور نے خود جنازہ پڑھایا، مٹی ڈالی، میرے مصطفیٰ نے خود دعا فرمائی. حضور نے فرمایا ساری دنیا مردے دفن کرے گی تو میرے ملک کرے گی، بسم اللہ ملتی والا رسول اللہ. کیوں جی؟ اللہ اس کے رسول کے ملک کرتے ہیں. لیکن سن تو کتنی برکتوں والا ہے، مصطفیٰ خود کہتے ہیں میں اس کو اپنی ملک میں لیتا ہوں، میں خود اس کو اپنی ملک میں لیتا. مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ میرے محبوب کا حسن کا انداز ہے. بہرحال باتیں بڑی زیادہ ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے.